الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ قابل صد احترام اس بامقصد اور بابرکت پروگرام کے صدر و محترم الحاج ڈاکٹر سعید فیضی صاحب اور ہمارے شہر میں سبھی مکتب فکر جن کی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، ڈاکٹر فیروز اعظمی صاحب، حاجی یوسف الیاس صاحب، شکیل فیضی صاحب اور دیگر ذمہ داران کل جماعتی تنظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہم سب پر ہے کہ شاید ہندوستان تو نہیں، میں تو سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ شرف و صرف مالکاؤں کو حاصل ہے کہ جہاں ہم سب الگ الگ باغ، الگ الگ کھیت میں کھیتی کرنے والے، الگ الگ پھول کو اگانے والے، ہر ایک اپنے پھول کی ایک الگ نام دے دیا، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے، کوئی اہل حدیث کے نام سے، کوئی حنفی سنی کے نام سے، کوئی بورا جماعت کے نام سے، لیکن ہم سب کا مقصد یہی ہے۔ اور ہم جہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے کہ ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب استطاعت کے مطابق ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم جس خالق کے بندے ہیں اس کی بندگی کرنا، اس کی ڈیوٹی بجانا، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے، اور میں نے تمام مکتب فکر کے علماء سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہے خدمت خلق۔ الحمدللہ اللہ پاک ہم لوگوں سے یہ کام لینے کے لیے متحد فرمایا۔ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ سوائے میں اپنے عقائد اور مسلک کے لوگوں کے علاوہ کسی سے سلام بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ ادب سے ان کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ان خامیوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال آج میں جب اپنے علاوہ کسی کو دیکھتا ہوں تو میں دل میں سوچتا ہوں اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا بھی خون لال ہے، میرا بھی خون لال ہے۔ میں بہت دن سے کل جماعتی تنظیم کی قدر کرتا تھا، باضابطہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور جب موقع ملا تو اللہ کا شکر ہے کہ مولانا عبدالحمید، فیروز اعظمی، شکیل فیضی جیسے، یوسف الیاس جیسے با تجربے کار، با صلاحیت افراد ابھی ہمارے بیچ میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ان کی طاقت تھی اس میں سے بہت مضبوط لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہمارے شہر میں ایک بات گشت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے کہ یہ لوگ کام کرنے والے تھے، یہ چلے گئے، اب کوئی جماعتی والے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ میں نے کل میرے محترم بزرگ فیروز اعظمی صاحب سے، عبدالحمید اظہری صاحب سے کہا تھا، اور حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ پورا شہر کسی سیاسی لیڈر کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اپنے مکتب فکر کے علماء ہیں ان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں ایک آس اور ایک امید لگا کر، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ کل جماعتی تنظیم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید شہر میں کچھ انقلاب پیدا ہوگا، ہر انسان اکثریت سے اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے زندگی جی رہا ہے، لیکن کل جماعتی تنظیم دوسروں کے لیے وجود میں آئی ہے اور انشاءاللہ وہ دوسروں کے لیے کام کریں گے۔ بس یہی مقصد تھا کہ میرے دل میں درد ہے، آج یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے، سنی اشرف اکیڈمی کے تمام اراکین آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات
ختم کروں گا، اور وہ بات میں مولانا عبدالحمید اظہری صاحب سے عرض کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب بھی اس بات کی، میں ایسا سمجھتا ہوں، تائید کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور ہماری اکیڈمی پہ 3 روز پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اسی پروگرام سے مشورہ کرنا تھا، تو سبھی کا نمائندہ بن کر میں اپنی اکیڈمی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مالیگاؤں کی عوام اس وقت بے یار و مددگار ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان، جسے صرف ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنا خون کا قطرہ قطرہ دے کر اس چمن ہندوستان کو سینچا ہے، آج دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک تباہ اور برباد ہو رہا ہے، اور ملت کا کوئی پوچھا حال نہیں ہے۔ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے جس سے پورے ہندوستان کے مظلوموں کی قیادت ہو جائے، اور اسی عمل سے مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اتنی بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنی حضرت اکیڈمی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ طویل مصروفیت کا وقت ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ سب کے لیے قیمتی ہے، لیکن ایسے میں آپ لوگ یہاں پر امت کا درد لے کر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنی مخلوق کا ہم سے کام لے لے۔ السلام علیکم۔